بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل۔ ہماری اس درخواست اور استدعا کے ساتھ کہ اگر آپ کو ہماری معروضات پسند ہیں، آپ ان کو حق اور سچ پہ مبنی سمجھتے ہیں، تو نہ صرف خود ہمارے فیس بک اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے ممد و مددگار بنیں، بلکہ اپنے عزیز دوست اور رشتہ داروں کو بھی اس جانب ضرور مائل کریں۔ ناظرین، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ اختیارات ملنے پر لوگ بدل نہیں جاتے بلکہ بے نقاب ہو جاتے ہیں۔ مولا علی کا یہ قول، یہ خبر سن کے میرے ذہن میں آیا، جس کے مطابق جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا تھا، لیکن چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے وہ اجلاس نہیں بلایا۔ پھر دو سینئر ججز نے کمیٹی اجلاس بلا کے 26ویں آئینی ترمیم کا کیس 4 نومبر کو فل کورٹ پہ لگانے کا فیصلہ کیا، لیکن رجسٹرار نے اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا، اور اس پر دونوں ججز نے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے نام خط لکھا اور انہیں کمیٹی کے فیصلے پہ عمل کرنے کو کہا۔ خط میں کمیٹی کے میٹنگ منٹس بھی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کرنے کا کہا گیا، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے اپنے دونوں فاضل دوستوں کی آئینی آراء کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا، اور جسٹس یحییٰ نے پھر ناظرین وہی کام کیا جو قاضی صاحب کرتے چلے آئے تھے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ قاضی صاحب جو کام کرتے تھے وہ بے شرمی کی حد تک ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے تھے، اپنے سائلین اور ساتھی ججز کی توہین کر کے کرتے تھے۔ تو ابھی تک کے اقدامات کے مطابق جسٹس یحییٰ نے وہ سارے کام چپکے سے کر دیے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نئے چیف جسٹس نے بغیر کوئی شور شرابہ کیے قاضی صاحب کی راہ چن لی ہے؟ ناظرین، میں نے کم و بیش 8 سے 10 ایسے انتہائی سینئر وکلاء اور سابق ججز سے رابطہ کیا جو نئے چیف جسٹس صاحب کے بہت قریب رہ چکے ہیں، جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب سے۔ میں نے ان سے بہت کورید کے یہ جاننے کی کوشش کی، ان کی شخصیت کے مختلف پہلو جاننے کی کوشش کی۔ آپ یقین کریں کہ ان 8 سے 10 جو سینئر وکلاء اور سابق ججز تھے، ان کی رائے سے کوئی ایک نتیجہ اخذ کرنا بہت مشکل تھا، اور کیونکہ ان سب کی رائے جو تھی وہ بہت بری طریقے سے منقسم تھی، اور اس میں سے ایک کا پلڑا بھاری کرنا بالکل اتنا ہی مشکل تھا جتنا مشکل اس وقت یہ بات بتانا ہے کہ امریکی صدر کون بنے گا، کیملا ہیرس یا ڈونلڈ ٹرمپ۔ تو ناظرین، اس ماحول میں آج جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا، جس میں 7 رکنی آئینی بینچ تشکیل دے دیا گیا، اور جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ قائم کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا، جو جوڈیشل کمیشن میں آئینی بینچ کا فیصلہ 7 اور 5 کے تناسب سے ہوا ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، منصور علی شاہ، منیب اختر، عمر ایوب اور شبلی فراز نے جسٹس امین الدین کی سربراہی میں آئینی بینچ کی مخالفت کی ہے، مگر جسٹس امین الدین نے اپنے ہی حق میں فیصلہ دے کے اپنا فیصلہ کن ووٹ جو ہے وہ حکومت کے پلڑے میں ڈال دیا، جس کے بعد ان کی سربراہی میں بینچ کا فیصلہ کر لیا گیا۔ اب خیال ہے کہ جوڈیشل کمیشن میں حکومت کی اکثریت جو ہے وہ یقینی ہو گئی، تو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے آئینی بینچ کی تشکیل پر بظاہر مخالفت کر کے میرا خیال ہے شہیدوں میں نام لکھوانے کی ناکام کوشش کی ہے، اور سپریم کورٹ پہ اب جسٹس امین الدین جو ہے وہ سپر چیف جسٹس بن گئے، کیونکہ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں بننے والے آئینی بینچ میں جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس نعیم اختر افغان، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس اظہر حسن رضوی، جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس عائشہ ملک شامل ہوں گے، اور چیف جسٹس سمیت تینوں سینئر ججز جو ہیں وہ آئینی بینچ کا حصہ نہیں ہوں گے۔ دوسرے لفظوں میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تو یحییٰ آفریدی ہوں گے، مگر عملی طور پر اختیار اب جسٹس امین الدین خان کے پاس ہوگا۔ یوں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے 26ویں آئینی ترمیم کو چھیڑے بغیر آئینی بینچ مقرر کر کے اس کے سربراہ کو خود سے زیادہ اختیارات اپنے ہاتھوں سے دے کر بظاہر یہ قبول کر لیا ہے کہ سسٹم جیسے چلایا جا رہا ہے
ویسے ہی چلنے دیا جائے جیسے چل رہا تھا، اور 26ویں ترمیم کے معاملے میں کوئی عدالتی مداخلت جو ہے وہ نہیں کی جائے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ 17 کی بجائے 34 ججز قبول کر لے گی؟ تو اس کا جواب جو کچھ ہوا ہے اس کی روشنی میں دیکھا جائے تو اثبات میں ہی ہے، ہاں یہ فیصلہ بھی مان لیا جائے گا۔ کیا اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز 12 ہو جائیں گے؟ جی ہاں، وہاں پر بھی ایسا ہی ہوگا۔ قاضی نے عدلیہ کے اختیارات پارلیمنٹ کے سامنے سرنڈر کرنے کا جو سفر شروع کیا تھا وہ اب چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے۔ لیکن ناظرین، میں پھر اپنی بات دہراتا ہوں کہ کچھ بہت یحییٰ آفریدی صاحب کو قریب سے جاننے والے لوگوں کا یہ پختہ یقین ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب جو ہے وہ کسی طور بھی قاضی فائز عیسیٰ ثابت نہیں ہوں گے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ اور جو لوگ ابھی تک کی رپورٹس کے مطابق، ابھی تک کے اقدامات کے مطابق جو لوگ یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ عدلیہ کے اندر سے قانون کی حکمرانی کے لیے مزاحمت ہوگی، انہیں ابھی تک یا خاص طور پہ گزشتہ 2 روز سے انہیں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے فیصلوں نے بہت زیادہ تکلیف پہنچائی ہے۔ اسی پس منظر میں ناظرین یہ خبر بھی سن لیں کہ جسٹس منیب اختر صاحب کو عہدے سے ہٹانے اور ان کے خلاف کارروائی کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل میں شکایت دائر کر دی گئی ہے، جس میں انہیں کام سے روکنے کی استدعا کی گئی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ کام بھی جسٹس یحییٰ آفریدی کی قسمت میں لکھا ہو، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ یہ کام جسٹس یحییٰ آفریدی کی قسمت میں لکھا ہو۔ میں جسٹس یحییٰ آفریدی کے چہرے پہ ہمیشہ ایک تمکنت اور وقار دیکھنا چاہتا ہوں۔ حکمرانوں نے ناظرین اپنے لیے 10 سالہ اقتدار کا بظاہر تو بندوبست کر لیا ہے، لیکن ناظرین آپ یہ بات نوٹ فرما لیجئے کہ کسی طور پہ بھی یہ حکومت نہ عوام کی عدالت میں سرخرو ہوگی اور نہ ہی یہ عدالت کی عدالت میں سرخرو ہوگی، یعنی نہ ہی یہ عدالتی معاملات پہ کوئی کامیابی حاصل کر پائے گی۔ یہ میری بات آپ لکھ لیں، میں اس کو نوشتہ دیوار کے طور پہ دیکھ رہا ہوں۔ اچھا ناظرین، ایک دلچسپ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ پیپلز پارٹی اس سارے گندے کھیل میں اپنے دامن کو چھینٹوں سے بچانے کی انتہائی بھونڈی اور ناکام کوشش کر رہی ہے، اور وہ بڑے ہی طریقے سے جیسے پنجابی میں کہتے ہیں پولی پولی ڈھولکی پہ اپنے مخصوص سروں میں وہ بعض چیزوں کی حمایت کر رہی ہے اور بعض چیزوں کی مخالفت ریکارڈ پہ لانے کے لیے وہ بیانات بھی داغ رہی ہے۔ لیکن بس یہ تھے مجموعی وہ اس پورے سسٹم کی نہ صرف حمایت کر رہی ہے بلکہ اس کو لیڈ کر رہی ہے، بلکہ وہ نون لیگ کو پیچھے کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے پیپلز پارٹی۔ ناظرین، پیپلز پارٹی کے اس رویے کو دیکھ کے مجھے وہ عورت یاد آ جاتی ہے کہ جس کے گھر مہمان آتے ہیں اور مہمانوں میں ایک انتہائی شریر اور بدتمیز قسم کا بچہ بھی ہوتا ہے، جو کبھی گلاس توڑ دیتا ہے، کبھی پانی گرا دیتا ہے، کبھی کوئی شرارت کرتا ہے، کبھی کوئی نقصان کر دیتا ہے، تو وہ عورت جو ہے وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے اپنے کتے سے کہتی ہے، بالکل جب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے تو وہ اپنے کتے سے کہتی ہے کہ ٹامی میں تے مجبور ہیں، تو ہی پہ جا۔ تو ناظرین، اس وقت پیپلز پارٹی بھی کم و بیش ایسا ہی کر رہی ہے نون لیگ کے ساتھ کہ ہم تو مجبور ہیں، ہم نے تو اپنے اوپر ایک لبادہ اوڑھا ہوا ہے، آپ تو اپنا کام کرتے جائیں، اور نون لیگ یہ کام آسان انداز میں ویسے سر انجام دے رہی ہے۔ اچھا ناظرین، حکومت نے اسی بے شرمی کا کھیل جاری رکھتے ہوئے صرف 9 منٹ میں 6 قوانین منظور کروا کے آئین پہ شب خون مارنے کی اپنی طرف سے کارروائی پوری کر لی، اور حکمران مطمئن ہے کہ اپنی غیر آئینی اور جعلی حکومت کو بچانے کے لیے انہیں جو اقدامات کرنے تھے وہ انہوں نے کر لیے، اور حکومت نے اپنے سب سے بڑے مخالف کو 1.5 سال سے جیل میں ڈال رکھا ہے۔ الیکشن میں دھاندلی کا معاملہ قاضی نے فرینڈلی ٹریبیونلز بنا کر دبا دیا ہے۔ حکومت نے جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روک دیا،
اب جسٹس منیب کو بھی پروسیجر کمیٹی سے نکال دیا، اپنی مرضی کا چیف جسٹس بھی لے آئے بظاہر اب تک کی رپورٹس اور اقدامات کے مطابق۔ سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 17 سے بڑھا کے 34 بھی کر دی۔ اب حکومت اپنے ملازموں کو سپریم کورٹ کا جج بنائے گی، جس کے بعد عملی طور پہ عدالت عظمیٰ ایک جوڈیشل میجسٹریٹ کی عدالت بن کے رہ جائے گی۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ تمام سروسز چیف کی میعاد 3 سال سے بڑھا کر 5 سال کر دی گئی ہے، اور ان ترامیم کے بعد نواز شریف کی تقدیس کی مالا جپنے والے کہاں ہیں؟ میری آنکھیں تلاش کر رہی ہیں، جو کہتے تھے کہ نواز شریف اب کسی غیر آئینی اقدام کا حصہ نہیں بنیں گے، کسی کی ایکسٹینشن کے کھیل میں شامل نہیں ہوں گے، وہ صرف اب جمہوریت نوازی کریں گے۔ ناظرین، میں بہت برسوں سے یہ کہتا چلا آ رہا ہوں کہ میاں صاحب کے لیے سول سپریمیسی کا کھیل جو ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے، وہ ہر مہینے 2 مہینے بعد بدلتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ کوئی مہینہ 30 کا ہے، کوئی مہینہ 31 کا ہے، ایگزیکٹلی اسی طرح نواز شریف صاحب کے لیے بھی کوئی مہینہ سول سپریمیسی کا ہوتا ہے اور کوئی مہینہ جو ہے وہ کسی اور کی سپریمیسی کا ہوتا ہے۔ جو کہتے تھے کہ قائد محترم 26ویں ترمیم پہ خوش نہیں ہیں، ناراض ہو کے لندن جا بیٹھے ہیں، ان نئی ترامیم نے نواز شریف ان کی جماعت کے تن پہ، مجھے کہنے دیجئے کہ چیتھڑا تک نہیں چھوڑا۔ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے والی جمہوری جوکر پارٹی تاریخ کے حمام میں الف ننگی کھڑی، اور اس کے تن بدن پہ اب کچھ نہیں بچا ناظرین۔ اور نون لیگ ان مکاریوں کو اپنی کامیابیاں سمجھ رہی ہے اور خوشی کے ایسے شادیانے بجا رہی ہے کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی۔ وہ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ ایک بندہ جا رہا ہوتا ہے پہاڑی راستے پہ، تو اس کو آواز آتی ہے رکو، وہ رک جاتا ہے اور اگلے ہی لمحے دیکھتا ہے کہ اوپر سے اس کے سامنے سے ایک بھاری پتھر آ کے گرتا ہے، اس کی جان بچ جاتی ہے۔ پھر کچھ دن بعد وہ دیکھتا ہے وہ ایک سڑک پہ جا رہا ہوتا ہے، آواز آتی ہے رکو، وہ رک جاتا ہے اور ایک انتہائی تیز رفتار گاڑی جو ہے سامنے سے گزر جاتی ہے۔ تو وہ آواز دے کے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہو، تم کون ہو جو مجھے روکتے چلے جا رہے ہو اور میری جان بچا رہے ہو؟ تو آواز آتی ہے کہ میں جان بچانے والا فرشتہ ہوں۔ تو وہ بندہ کہتا ہے تو اس دن کتھے سی جس دن قاری صاحب میں نے پوچھ رہے سی قبول ہے قبول ہے قبول ہے؟ تو قاری صاحب کہتے ہیں کہ پتر میں اس دن بھی تینوں کہا سی کہ رکو، لیکن اس دن ٹولاں دی آواز اتنی اچھی سی کہ تو میری گل سنی ہی نہیں۔ ناظرین، اصل بات یہی ہے کہ کیا نون لیگ کے اقتدار کو ان اقدامات کے نتیجے میں دوام ملے گا؟ کیا اب ہر گلی میں مرزا یار اکیلا پھرے گا؟ ایسا نہیں ہوتا جناب، تاریخ کی گواہی اس کے بالکل الٹ ہے۔ یہاں بڑے قاہر اور جابر حکمران آئے جن کا اقتدار پر قبضہ ہر طرح سے مکمل تھا، آخری گھنٹے تک وہ اپنے آپ کو طاقت کل سمجھتے تھے، عقل کل سمجھتے تھے، اور جن کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ قانون کا درجہ پا جاتا تھا۔ مگر جب بپھرے ہوئے عوام اپنا حق لینے کے لیے نکلتے ہیں تو قانون کی کتابوں میں زبردستی درج کرائی گئی بکواسیات اور حکمرانوں کے تحفظ کے لیے بنایا گیا ہر قانون ان کی پاؤں کی ٹھوکر پہ ہوتا ہے، اور اس کا عملی مظاہرہ چند ماہ پہلے دنیا نے بنگلہ دیش میں دیکھ لیا۔ اب آپ ناظرین کہیں گے کہ بنگلہ دیش کی عوام کسی اور مٹی کی بنی ہوئی ہے، ہماری عوام اور مزاج کی حامل ہے۔ ایک حد تک یہ بات درست ہے، لیکن ہمارے ہاں ناظرین ظلم جن حدوں کو چھونے لگا ہے تو معاملہ مجھے بنگلہ دیش سے بھی آگے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ نئے آمرانہ قوانین بنا کر حکمرانوں نے بتا دیا ہے کہ ان کے پیچھے عوام نہیں، انہیں صرف عمدی طاقت پہ بھروسہ ہے، مگر دنیا کی کوئی طاقت منظم عوام کی رائے سے زیادہ طاقتور نہیں ہوا کرتی۔ یہاں تو ملک کے 80% سے زیادہ عوام کے سینے میں جیل میں بیٹھے ہوئے ایک شخص کی محبت بھی ساتھ دھڑک رہی ہے، یعنی معاملہ صرف نفرت کا ہی نہیں ہے، ایک شخص کی محبت کا بھی ہے۔ اور ایسا پاکستان کی 70-80 سالہ تاریخ میں نے نہیں دیکھا
عوام نے قیدی نمبر 804 کو ایک طرح سے اپنی ضد بنا لی ہے، اور حکومت اس محبت کی راہ میں قوانین کی کاغذی دیواریں کھڑا کرنا چاہتی ہے۔ ایسی دیواریں عوامی غضب کے سامنے نہ پہلے کبھی ٹھہر پائی ہیں اور نہ آئندہ کبھی برقرار رہیں گی۔ یہ میری بات آپ نوٹ فرما لیں ناظرین۔ عام آدمی کے اندر حکمرانوں سے نفرت کا ایسا الاؤ دہک رہا ہے کہ کوئی بھی واقعہ، معمولی سا واقعہ، ایسی چنگاری بن سکتا ہے جس میں سارا مصنوعی انتظام، بندوبست جو کیا گیا ہے، یہ جل کے بھسم ہو جائے گا، یہ ہاؤس آف کارڈز گر جائے گا۔ اپنے تئیں حکومت نے اپنی ہچکولے کھاتی ہوئی کشتی کے سب سوراخ بند کر دیے، اب راوی چین ہی چین لکھے گا، ان کا خیال ہے۔ ان قانونی منہ شگافیوں سے کام نہ چلا تو حکومت یہ ترامیم بھی کر سکتی ہے جیسے ملک میں اگلے عام انتخابات 2040 میں ہوں گے۔ موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب 85 سال کی عمر تک اس عہدے پہ رہ سکتے ہیں، ملک کی خدمت کرتے رہیں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ تا حیات، بلکہ میں نے عرض کیا تھا بعد از مرگ بھی صدر مملکت ہی رہیں گے۔ اصل میں ان ترامیم سے حکومت نے عام آدمی کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ اس نظام میں رہتے ہوئے کچھ نہیں ملے گا، اور جن لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اس نظام کے اندر رہتے ہوئے ہی اقتدار پر قابض لوگوں کو شکست دی جائے گی، تو حکومت نے انہیں یہ بتا دیا ہے کہ طاقت کے سارے سرچشمے حکومتی ایوانوں سے پھوٹ رہے ہیں، عوام کی طاقت سے نہیں۔ ان سے وہی سیراب ہوگا جو حکومتی گھاٹ پہ سرنگو ہوگا، اور نئے قوانین نے ملک میں عملی طور پہ ناظرین آمریت مسلط کر دی ہے۔ اور ان ترامیم کے بعد ملک میں اب جب کبھی بھی الیکشن ہوں گے تو وہ اصل میں چوری چکاری کا مقابلہ ہوگا۔ پرامن انتقال اقتدار اب دیوانے کا خواب رہ گیا، اور ان ترامیم کا ایک فائدہ اس لحاظ سے یہ بھی ہے کہ اب حکومت سے نہیں، اس نظام سے چھٹکارے کی بات ہوگی۔ یہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہے، یہ جو کچھ ہوا ہے یہ اس میں چھپی ہوئی بھلائی ہے کہ اب حکومت سے چھٹکارے کی بات نہیں ہوگی، اس نظام سے چھٹکارے کی بات ہوگی۔ تحریک انصاف کے لیے اس میں کھلا پیغام ہے کہ انہیں اب کسی ایوان سے نہیں، سڑکوں پر انصاف ملے گا۔ پی ٹی آئی کے صلح جو اور بات چیت سے مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کرنے والوں کو شاید اب اپنے موقف پہ نظر ثانی کرنا پڑے گی۔ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ نے گزشتہ ہفتے جو بات کی تھی ناظرین کہ کم از کم 4 لاکھ لوگوں کو احتجاج کے لیے نکلنا ہوگا، میرا خیال ہے کہ اب اس کے علاوہ دوسرا حل کوئی باقی نہیں بچا۔ مہذب ملکوں میں الیکشن کے ذریعے انقلاب آتا ہے، بدقسمتی سے پاکستانی پارلیمنٹ نے عوام کو خونی انقلاب کی راہ دکھانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ پاکستانی عوام بھی اس راستے کا انتخاب کرنے پہ مجبور ہو جائیں۔ ابھی بھی وقت ہے، پنجابی میں کہتے ہیں کہ ڈلے بیراں دا ہلے بھی کچھ نہیں بگڑیا، تو گرے ہوئے بیروں کو سمیٹنے کی کوشش کی جائے تو ابھی بھی میرا خیال ہے کہ معاملات کو کنٹرول میں لایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، کل پاس ہونے والی ترامیم پر عمران خان کا موقف سامنے آ گیا۔ کہاں گئی وہ ساری ڈیل کی باتیں؟ جیل میں اپنے بھائی کے ساتھ ملاقات کے بعد علیمہ خان صاحبہ نے بتایا کہ عمران خان کا کہنا ہے کہ کل جو کچھ اسمبلی میں ہوا یہ ظلم کے نظام کو جائز قرار دینے کی کوشش ہے۔ کل 4 گھنٹے میں بغیر کسی بحث کے ترمیم پاس کر کے عالمی ریکارڈ قائم کیا گیا ہے۔ جمہوریت اور انصاف کے نظام کو دفن کیا جاتا ہے اس طرح۔ یہ عمران خان صاحب کے لفظ ہیں۔ خان صاحب کا کہنا تھا کہ 1.5 سال سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی آزادی چھینی جا رہی ہے، سپریم کورٹ پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ نے اس ظلم کے نظام کو قبول کرنا ہے یا اس کا مقابلہ کرنا ہے، فیصلہ کریں۔ خان صاحب نے کہا کہ مقابلہ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اس ظلم کے خلاف لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں پہ نکلیں، ورنہ اسی نظام میں آپ کو ساری زندگی رہنا پڑے گا، آپ کی آئندہ نسلوں کو اسی نظام کے تابع رہنا پڑے گا۔ خان صاحب نے کہا کہ ہم نے اس ملک میں انصاف لے کے آنا ہے۔ آخر میں ناظرین یہ خبر بھی سن لیں کہ کل پارلیمنٹ سے قوانین پاس کرانے کے بعد ایک بار پھر عمران خان سے جیل میں رابطہ کیا گیا ہے اور ان سے کہا گیا ہے کہ اب بتاؤ کیا تم اسی طرح جیل میں رہنا چاہتے ہو یا ہماری بات مان کر
رہائی حاصل کرنا چاہتے ہو، جس میں آگے چل کر آپ کو اقتدار بھی مل سکتا ہے اور فیئر الیکشن بھی مل سکتے ہیں۔ اس کے جواب میں شوکت خانم کے بیٹے نے وہی کہا جس کی آپ اس سے توقع کرتے ہیں، جو وہ کہتا چلا آ رہا ہے کہ اپنی ساری زندگی جیل میں گزار دوں گا مگر ڈیل نہیں کروں گا۔ اور اس ملاقات کی تفصیل کسی اگلے ویلاگ میں پیش ضرور کروں گا، کیونکہ وہ بھی سننے کے قابل ہے، لیکن آج ایک مجبوری کے پیش نظر اس کی تفصیل آپ کو نہیں بتا سکتا۔ ایک اور مخبری آپ کے گوش گزار کر دوں ناظرین کہ ملک سے مفرور سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو خبروں کے مطابق اسپین میں پاکستان کا سفیر مقرر کیا جا رہا ہے، اور اس کی ایک بڑی جو دلیل ہے اس خبر پہ، جو اس خبر کی تصدیق پہ جو دلالت کر رہی ہے، وہ یہ ہے کہ یہی وجہ ہے کہ انگلینڈ میں ان کے خلاف ہونے والے مظاہروں پر کریک ڈاؤن کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، طاقت کا اندھا استعمال کیا جا رہا ہے وہاں پہ بھی اور وطن عزیز کے اندر بھی، تاکہ اسپین میں ان کو جب سفیر لگایا جائے تو ان کو عوامی وہاں پہ اسپین میں عوامی رد عمل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ناظرین، آپ کو شاید پچھلے ہفتے میں نے بتایا تھا کہ 2 دن پہلے انگلینڈ میں انگلینڈ کی تاریخ کا سب سے بڑا پاکستانی نژاد مظاہرہ ہوا ہے۔ اسی طرح اسپین میں بھی غالباً 10-12 دن پہلے اسپین کی تاریخ کا سب سے بڑا مظاہرہ ہوا ہے پاکستانیوں کا۔ اسپین میں بھی 10-12 دن پہلے سب سے بڑا مظاہرہ ہوا ہے۔ اس نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اس مظاہرے کی وجہ سے ان کے قدم، بڑھتے ہوئے قدم جو ہیں سفارتکاری کی طرف، وہ رک گئے ہیں۔ انہوں نے کسی اور ملک کے انتخاب کی بات کی ہے، کیونکہ جس ملک میں وہ اسپین چھوڑ کے کہیں اور سفیر لگنا چاہ رہے ہیں، وہاں پہ ایک اور طاقتور شخصیت کے کسی رشتہ دار کو لگانے کی بات کی جا رہی ہے، اس لیے وہ ملک تو ان کے حصے میں نہیں آئے گا۔ اگر ان کو سفیر بننا ہے تو ان کو اسپین میں ہی جانا پڑے گا اور وہاں پہ پاکستانیوں کے غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ناظرین، اپنی آج کی گفتگو کا آغاز مولا علی کے قول سے کیا تھا اور اس کا اختتام باب العلم کے جلیل القدر بیٹے کے فرمان سے کروں گا۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ ظلم کے خلاف جتنی دیر سے نکلو گے، قربانی بھی اتنی زیادہ اور بڑی دینا پڑے گی۔ اور ناظرین، آخر میں چلتے چلتے نعیم زرار صاحب کا ایک شعر سنتے جائیں۔ خوشی سے جانور بھی کہہ رہے ہیں جنگل میں، خوشی سے جانور بھی کہہ رہے ہیں جنگل میں کہ شہر والے بھی رہ رہے ہیں جنگل میں، خوشی سے جانور بھی کہہ رہے ہیں جنگل میں کہ شہر والے بھی رہ رہے ہیں جنگل میں۔ وہ ظلم ڈھا دیے حاکم نے اپنے لوگوں پہ، وہ ظلم ڈھا دیے حاکم نے اپنے لوگوں پہ، جو جانور بھی نہیں سہ رہے ہیں جنگل میں، جو جانور بھی نہیں سہ رہے ہیں جنگل میں۔ ناظرین، خوش رہیں، خوش رکھیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔